بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے وی ول ڈسکس a very interesting and important topic, that is a computer virus. So here first the question arises کہ what is a computer virus. جیسا کہ آج کل وائرس ہر طرف انسانوں کے لیے بھی پھیلا ہوا ہے پورے ورلڈ کے اندر. یو آر ویل اویئر کووڈ-19. تو یہ انسانوں سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑے تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور اس وائرس کے جو نقصانات ہیں، جو مسائل ہیں، جو تکلیفیں ہیں، یو آل آر ویل اویئر. تو اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ کمپیوٹر میں بھی وائرس ہوتے ہیں. کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے، اور جب کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو اس سے پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی ہیلتھ ڈکلائن ہو جاتی ہے، ورکنگ خراب ہو جاتی ہے، پرفارمنس ڈکریز ہو جاتی ہے. سم ٹائمز آپ کے جو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں، شیپ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس سے پھر بچاؤ کے طریقہ کار بھی بتائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین یو کہ واٹ از اے کمپیوٹر وائرس. کمپیوٹر وائرس جو ہے بیسیکلی یہ ایک سافٹ ویئر کا نام ہے، پروگرام ہوتا ہے، پروگرام کا نام ہے، پروگرام فائل ہوتی ہے جو کہ سیلف ریپلیکیٹس کرتی ہے، اور اس کی کاپیاں جو ہیں وہ دوسرے پروگرام کے اندر آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. دیٹس وائی کہ جب آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کی جو ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں، اپلیکیشنز فائلز ہیں، یا آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر یہ ساتھ ان میں خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی ملٹیپل کاپیز جو ہیں وہ آپ کے جو میموری ہے اس کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو ہے یہ آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اس کے بیہائنڈ اس کا پرپز جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ڈفرینٹ جو ہیکرز ہیں وہ بیسیکلی دے وانٹ ٹو کنٹرول یور سسٹم، کہ وہ اپنی مونوپلی دکھاتے ہیں، اور آپ کے کمپیوٹر آپ کے سسٹم کو جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اوپر فل کنٹرول کر لیتے ہیں صرف اپنی مونوپلی دکھانے کے لیے. تو جب کمپیوٹر وائرس آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ جاتا ہے، اس کے آنے کے پاسبل سچویشن کیا ہے کہ کیسے آ جاتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہیومنز کی مثال دی کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے، جیسے میڈیکل بتا رہی ہے، آج کل کووڈ-19 کا بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے پھیلتا ہے. ایک انسان کے اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہیں، جیسے انفیکشن ہے گلے خرابی کی، یا بخار یا کھانسی یا فلو وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ جو جراثیم ہیں یہ پھر پھیلتے ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں کہ اسٹے ان یور ہومز؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ تاکہ آپ سیف رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے. پروٹیکشن کو بار بار کہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے کمپیوٹر کے اوپر جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جب ہم کوئی اپنی ای میلز وغیرہ سینڈ ریسیو کرتے ہیں، تو جو ہی انٹرنیٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ آٹومیٹیکلی آپ کے جو کمپیوٹر کی فائلز ہیں ان کے اندر یہ پروگرام فائلز بھی آ جاتی ہیں، اور ایک دفعہ جب فائل آ جاتی ہے تو اس کی ملٹیپل فائلز پھر خود بخود وہ بنا لیتا ہے. تو دوسرا جو اس کا سورس ہے، ایک تو میں نے انٹرنیٹ کا بتایا ہے، دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ ہے اس کا یو ایس بی جو ہماری ڈیوائس ہے، ریموویبل جو ہماری اسٹوریج ڈیوائس ہے، اس کے تھرو بھی آ جاتا ہے. مثلا میرے پاس جو ایک یو ایس بی ڈیوائس ہے، اگر اس کے اندر ایک فائل انفیکٹڈ ہے، کوئی وائرس ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر. تو جب دوسرے کمپیوٹر پہ ہم اپنی اس
USB ड्राइव को लगाते हैं तो वो लाजमन तौर पे जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाती हैं। जब वो कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाती है तो इस तरीके से आपकी वो बाकी तमाम जो डाटा है आपके कंप्यूटर का वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इस तरीके से ये स्प्रेड हो जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट कंप्यूटर वायरस का क्या है। तो ये 1971 में रॉबर्ट थॉमस नामी एक इंजीनियर था और सबसे पहले वायरस उसने बनाया था क्रीपर के नाम से। ठीक है जी, तो उसने बनाया और उसने फिर आपके जो सिस्टम्स जो हैं वो उनको हैक कर दिया। और आपके हैक कैसे हुआ, कैसे पता चलता था कि जब आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं तो काम के दौरान चलते चलते ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाता था कि आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। इस तरह का वो उसने मैसेज उस प्रोग्राम फाइल के अंदर डाला और उस फाइल को जब उसने एक्टिवेट कर दिया तो वो जब आपके कंप्यूटर के अंदर उसका फाइल का अटैक हुआ तो उस तरीके से वो एक्टिवेट हो जाता था और आपकी वर्किंग को रोक देता था। इसी तरीके से डिफरेंट अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने भी डिफरेंट जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को अटैक करने की कोशिश की और इस तरीके से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में तमाम कंप्यूटर, जैसे एप्पल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर 1982 में जो है वो उसमें पहला अटैक हुआ। रिचर्ड स्केंटा नामी एक पार्टिसिपेंट है, उसने एप्पल कंप्यूटर के अंदर पहला जो अटैक किया। इस तरीके से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलते चले गए और कंप्यूटर वायरस में फिर वक्त के साथ साथ तमाम दुनिया के अंदर जो है वो उन्होंने हैक करने की कोशिश की और इस तरीके से उसको जो है ना वो आपके तमाम पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स के वायरस जो हैं वो फैले और इसकी डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। तो नंबर 1 जो है पहली जो इसमें है उसका नाम है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस किसे कहते हैं? वैसे बाय द वे बूट सेक्टर होते क्या हैं, अगर आपको याद हो कोविड-19 के स्टार्ट से पहले जब हमने क्लासेस ली थी तो उनके अंदर हमने ये बूट सेक्टर का सारा इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है। बूट सेक्टर किसको कहते हैं? जब हम कंप्यूटर हमारा बंद पड़ा होता है, बंद कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, उसको पावर देते हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो सबसे पहले उसमें जो है उसके अंदर उसके जो बूट सेक्टर हैं उनके अंदर डिस्क जो है वो लगा दी जाती है और इस तरीके से वो उसमें अपने सबसे पहले उसका जो बूट सेक्टर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो बूट सेक्टर में जब एक वायरस की फाइल चली जाए तो वो उसने आगे तो आपके सिस्टम को चलने ही नहीं देना, उसने वहीं स्टार्ट पे ही आपके सिस्टम को जो है वो रोक लेना है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बूट सेक्टर वायरस के वो आपके सिस्टम के स्टार्ट पे ही उसने अटैक कर दिया और इस तरीके से उसने जो है वो आपके सिस्टम को रोक दिया। नंबर 2 जो इसकी टाइप है वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस इसलिए इसको कहा जाता है कि एक तो ये नॉन रेजिडेंट वायरस कहलाता है और ये हिडन होता है आपकी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जाके ये हाइड हो जाता है, हिडन रहता है, लेकिन ये अपना काम कर दिखाता है, इन्फेक्ट कर देता है। दैट इज़ वाई कि इसको जो है वो हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं और ये डायरेक्ट एक्शन वायरस कहलाता है। अनदर टाइप इज रेजिडेंट वायरस, ऐसे वायरस जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके अपने आप को इंस्टॉल कर देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये रेजिडेंट वायरसेस हैं। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इनको हम निकालना और रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, हो जाते हैं मगर इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस।
Another type is multiplied virus. ये कौन से वायरस होते हैं? ये ऐसे वायरस हैं जो कि मल्टीपल वेज से आपके सिस्टम के अंदर जो है ना वो घुस जाते हैं और बूट सेक्टर को और ऑटो जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको एट द सेम टाइम जाके इनके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, और जब ये उसको इन्फेक्ट करते हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये मल्टीपल वेज से आ जाते हैं. Another टाइप इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन से होते हैं? ये एक ऐसी किस्म है वायरसेस की दीज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विद द ट्रेडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम, कि इनको आसानी से जो है वो एक ट्रेडिशनल एंटीवायरस का जो प्रोग्राम है उससे आइडेंटिफाई करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसीलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिक वायरसेस का नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने सिग्नेचर का जो पैटर्न है ये वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं और साथ ही अपनी फाइलें जो हैं वो खुद ब खुद रेप्लिकेट करके और आपके मेमोरी को फुल कर देते हैं. There is another type of virus that is called overwrite virus. ये overwrite virus कौन से होते हैं भाई? This type of virus deletes all files that it infects. जिस फाइल को ये इन्फेक्ट करता है उन फाइलों को जाके ये डिलीट कर देता है. तो इसका फिर तरीकाकार क्या होगा कि जो हमारी एंड यूज़र की इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनसे इसको रिमूव किया जाता है. ये चूँकि जाके उसके ऊपर ओवरराइट करके और अपने ही नाम के सिग्नेचर डाल के और ये जो है स्प्रेड हो जाता है. और नॉर्मली ये इस किस्म का जो वायरस है ये आमतौर पे ईमेल्स वगैरह के ज़रिए या इंटरनेट पे या USB ड्राइव के थ्रू जो है ना ये फैलता है. Another type of virus is space filler virus. जैसा कि इसके नोमेनक्लेचर से हमें पता लगता है इसको हम कैविटी वायरसेस भी कहते हैं, और ये जो है ये आपकी जो स्पेस है वहाँ ये आपके हार्ड डिस्क के ऊपर जाके डायरेक्ट इफेक्ट करता है और ये कोड के साथ जो है ये आपके स्पेस को फिल कर देता है. जब जो ही स्पेस फिल करता है और साथ साथ ये हमारी जो फाइल्स हैं उनको डैमेज कर देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पेस फिलर वायरसेस. Another is फाइल इन्फेक्टर्स. फाइल इन्फेक्टर्स क्या हैं जी? कि कौन सी फाइल्स को जाके ये इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस. मसलन हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन है exe या .com, ये .com .exe .sys ये क्या है? ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि .prg हो .com हो ये हमारी फाइल की एक्सटेंशन है और फाइल को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्पफुल होता है. पता लगता है कि ये हमारी प्रोग्राम फाइल है या ये हमारी सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है या ये सिस फाइल है, सिस्टम की फाइल है. तो इन फाइल्स को जाके इन्फेक्ट करता है. इस किस्म की जब इसकी एक्सटेंशन हो तो उन फाइल्स को जाके ये इन्फेक्ट कर देता है और इससे वर्किंग जो है वो हमारे सिस्टम की वो डिस्टर्ब हो जाती है. अब हम बात करते हैं मैक्रो वायरस की. मैक्रो वायरस क्या होते हैं? आमतौर पे MS वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो MS वर्ड के अंदर मैक्रोज बनाए जाते हैं. तो ये बड़े बड़े जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर जाके उनको ये डिस्टर्ब कर देता है. और साइबर क्राइम्स जो हैं, साइबर क्राइम क्या होते हैं बाय द वे? साइबर क्राइम किसे कहा जाता है? साइबर क्राइम एक ऐसी ये टर्मिनोलॉजी है कि जब हम कंप्यूटर के ऊपर कोई क्राइम होता है, कोई हम वायरस का अटैक होता है, तो ये साइबर क्राइम ही कहलाते हैं.
میکرو وائرسز جو ہیں وہ بیسیکلی کوئکلی جو ہے وہ جا کے ایڈ ہو جاتے ہیں ہمارے میجر جو فائل ہوتی ہے میکرو جس کو کہا جاتا ہے مین فائلز کے اوپر، اور یہ اپنے اور ادھر جا کے اس میں پھر یہ اپنے ہی سگنیچر جو ہے وہ وہاں پہ چینج کر دیتا ہے اور باقی تمام ورک فلوز وغیرہ کو وہ بلاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو میکرو وائرس کہا جاتا ہے۔ another term is overwrite viruses۔ یہ overwrite وائرس کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ overwrite viruses are predominantly designed to destroy a file or application's data۔ یہ ایسے طریقے کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ جو ہماری فائلز کے اندر جو ڈیٹا ہے یہ اس کو جا کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے اپنا نامنکلیچر اپنا کوڈ اوور رائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی ڈینجرس قسم کے وائرس ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا کو جا کے کرپٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے وائرسز کو جو ہے وہ ہم لائٹلی نہیں لیتے، بلکہ وائرسز آر مور کیپیبل آف targeting specific files or applications or systematically overwrite all files on the infected device۔ کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو جو ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، یعنی یو ایس بی ڈیوائس ہے، اسٹوریج ڈیوائس کوئی اور لگی ہوئی ہے، ایکسٹرنل ڈیوائس ایون اگر آپ نے لگائی ہے تو سب کے اوپر جا کے یہ اپنے سگنیچر کر دیتا ہے اور اس طریقے سے یہ اس کو چینج کر دیتا ہے۔ Another type of virus is polymorphic virus۔ polymorphic virus کون سے ہوتے ہیں جی؟ polymorphic یہ جو ہیں it is a malware type which has the ability to change or it has the ability to change your data without any basic functions or features۔ وہ ہم کس طریقے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو ہم ڈفرینٹ اینٹی وائرسز سافٹ ویئر کو یوز کر کے پھر ہم ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو کمپیوٹر کی میموری ہے اس کو جا کے ڈائریکٹلی یہ اس کو جا کے فل کر دیتے ہیں اور ایکچوئل اوریجنل جو پروگرام ہے وہ دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ ٹو انفیکٹ نیو فائلز اور ایپلیکیشن even when the original virus is deleted۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم کے اندر فائلز ہیں ان کے اندر جا کے یہ لوڈ ہو جاتے ہیں۔ another is resident virus۔ resident virus ایسے وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے ہارڈ ڈسک میں جا کے کمپیوٹر کے میموری کو سارا کنزیوم کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے یہ پھیل جاتے ہیں اور جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم کی فائلز ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ریزیڈنٹ وائرسز آر troublesome due to reason they can run unnoticed by antivirus and any anti-malware۔ اور اس طریقے سے جو ہمارے سسٹم کی ریم ہے اس کو بھی یہ ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روٹ کٹ وائرسز ہیں، روٹ کٹ وائرسز یہ بھی کنٹرول کرتے ہیں جا کے سسٹم کو ہیک کر دیتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں جا کے اور اس طریقے سے یہ آپ کے پورے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ اپنے ہی طریقے سے بائی پاس کر کے اور سارا کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ جس بندے نے انٹروڈیوس کرایا تھا اسی کا پھر توڑ بھی نکالا جاتا ہے جس کو ہم اینٹی وائرس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طریقے سے یہ ہے بوٹ ریکارڈ انفیکٹرز کہ جو ہمارا اس کی انیشیل سٹیج ہے، بوٹ سیکٹرز ہیں
ان کے لیے جو ہے وہ ان کو کیسے یہ ایفیکٹ کرتا ہے اور پھر ان سے پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ ای میل وائرسز اینڈ وارمز، ان سے ہم اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر رکھیں، اور جب بھی ہم انٹرنیٹ یا ای میل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا ایون ایکسٹرنل ڈرائیو کوئی لگاتے ہیں یا یو ایس بی لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ اس میں آٹومیٹیکلی وہ سب سے پہلے ان کو سکرین کر لیتا ہے، ڈیٹیکٹ کرے گا. اگر ای میل کے تھرو کوئی آیا ہے تو اس کو وہ بیٹھ کے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو جا کے وہ سارا اسٹڈی کرے گا، دیکھے گا کہ اگر کوئی اس میں انفیکشن آ رہا ہے تو وہ اس کو وہیں روکتا ہے اور اسی وقت اس کو ریپیئر کرے گا جو ریپیئریبل ہوگی فائل. اگر ریپیئریبل نہیں ہے تو اس کو وہ آپ کو باقاعدہ ڈیٹیل میں بتائے گا کہ یہ ریپیئریبل نہیں ہے، اس کو جو ہے کوارنٹائن کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے. وٹس ایور وہ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے پراپرٹیز پہ کہ جو اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں اس کی پراپرٹیز کس قسم کی ہیں. آیا کہ اس کی جو ڈیفینیشن فائل ہے وہ اس کے اندر کتنے وائرسز کی ڈیفینیشن ڈالی ہے. ڈیفینیشن فائل بائی دا وے ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ہم اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ اینٹی وائرسز، تو ان کے اندر ہر ایک کی الگ سے ایک لائبریری کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں قسم کے وائرسز کو جا کے ان کو امٹ کرے گا، کنٹرول کرے گا. تو اس فائل کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ڈیفینیشن فائل ہے. اب جس بھی برانڈ کا، جس بھی کمپنی کا، جس بھی یوز کریٹر کا آپ نے اینٹی وائرس سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اس کی اپ ڈیٹس بھی ہوتی ہیں. جب ہم نیٹ چلاتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی یہ فائلز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں. اگر آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی، کچھ لوگ شیڈیول کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ فائلز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو پھر ہماری ورکنگ جو ہے وہ اس وقت سلو ہو جاتی ہے سسٹم کی اور وہ رک جاتی ہے. تو ہم اپنا وقت بچانے کے لیے اس کا شیڈول بنا لیتے ہیں. تو کبھی ویک کے بعد 15 ڈے کے بعد اصولاً تو اس کو آن لائن ڈیلی ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنا صرف وقت بچانے کے لیے کہ چلیں ہم اپنا کام کر لیں بعد میں اس کو دیکھ لیں گے تو ایسا شیڈول بنا لیتے ہیں. لیکن اس کو ریپڈلی ساتھ کا ساتھ ریپیٹڈلی اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے ڈیفینیشن فائل کو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی کا اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں، جس کی سیکیورٹیز آپ یوز کر رہے ہیں، وہ ساتھ کا ساتھ اس کے اوپر ان کا R&D ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ R&D ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ بیسیکلی اس کے اوپر ہر وقت کام کر رہا ہے، ڈے بائی ڈے ریسرچ ہو رہی ہے. R&D ڈپارٹمنٹ کا کام ہی بیسیکلی یہی ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ کسی نے کوئی اس کا توڑ نکالا ہے تو وہ اس کے اوپر پھر اس کو فردر سپیریئر لیول پہ جا کے اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ان کی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں، جب ہی ہم اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو آن کرنے کے ساتھ جب ہم انٹرنیٹ کا کنیکشن ایکٹیویٹ کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، یا بائی ڈیفالٹ اگر یہ چل پڑتا ہے تو یہ خود بخود جو ہے یہ اس کی اپڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جس بھی آپ کمپنی کا یا جو بھی سافٹ ویئر آپ یوز کریں اینٹی وائرس کا، وہ اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ریسنٹلی جتنی بھی اس کے اندر اپڈیٹس آئی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر کنفیگر ہو جائیں گی، انسٹال ہو جائیں گی، اور اس سے جو آپ کے ای میل کے تھرو یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی اور میڈیا کے تھرو آپ کے کمپیوٹر میں جو وائرس کا اٹیک ہوگا اس سے آپ کا سسٹم بچ جائے گا اور آپ اس کے اوپر اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ انیبل رہے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آٹومیٹک اپڈیٹس آر اسینشیل فار افیکٹو وائرس پروٹیکشن. ہم پھر اس کی باقاعدہ اپنے سسٹم کی سکیننگ بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ اگر کوئی اس کے ریزیڈنٹ وائرس نے اٹیک کیا ہے یا کوئی اسپیس فلر ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اس کو خود بخود آپ کا جو اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر، اچھا سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کی تمام فائلز کو، تمام میموری کو، کیش میموری کو، سب کو اچھے طریقے سے چیک کرتا ہے اور اس میں اس کو نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ ساری جو ڈیٹیل میں نے بتائی ہے آپ کو، یہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اچھا، یہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے پاس اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر آپ جو رکھ رہے ہیں، اب آج کل تو اکثر ویب سائٹس پہ آپ کو فری میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ رجسٹرڈ ورژن ضرور رکھیں اپنے کمپیوٹر میں۔ اگر آپ کا اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر لائسنس ورژن ہوگا، رجسٹرڈ ورژن ہوگا، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر اپ ڈیٹس آتی ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن فائل ہے اس کے اندر وہ خود بخود ڈاؤن لوڈ ہو کے اور اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ پریونٹ رہتا ہے فرام ڈفرینٹ ہیکر سے۔ ادروائز آپ کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از موسٹ امپورٹینٹ، بینگ اے پروفیشنل جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا ڈیٹا سب سے اہم جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ ادروائز آپ کے ڈیٹے کو کچھ ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے، اس کا کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں رکھا ہوا یا کوئی سافٹ کاپی کی صورت میں کہیں کوئی اور بیک اپ نہیں رکھا ہوا، تو پھر دیر ول بی اے ٹربل فار یو۔ سو اس لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا بیک اپ اپنے ڈیٹا کا ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ کسی وائرس کا اگر اٹیک ہو بھی جاتا ہے آپ کے سسٹم پہ تو کم از کم آپ اس کو دوسری کاپی استعمال کر کے اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں، چلا سکیں۔ اس میں ڈفرینٹ پریکاشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ ڈو ناٹ اوپن این ای میل اٹیچمنٹ انلیس یو ور ایکسپیکٹنگ اٹ اینڈ نو ہوم اٹس فرام، کہ یہ آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ جو آپ کو یہ ای میل میں آئی ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹس ہیں ان کے، کیونکہ اکثر جو اٹیچمنٹس ساتھ آتی ہیں انہی اٹیچمنٹس کے اندر ہی وائرس کی فائل ہوتی ہیں اور وہی آپ کے سسٹم کے اندر جا کے ریزائڈ کر جاتی ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو اس وقت تک آپ ان فائلوں کو اوپن نہ کریں۔ اسی لیے جو آپ کی اپلیکیشنز فائلز ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں یا ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں، سپریڈ شیٹ وغیرہ ہے، کوئی بھی ہے آپ کی فائل، تو ان کو بھی اسی ایسے وداؤٹ اینی اتھینٹیکیشن یا اس کو چیک کیے بغیر آپ اس کو اوپن نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، do not send or forward any file that you have not virus checked first۔ ہاں جی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی بھی اپنی فائل کو اس وقت تک کسی دوسرے کو مت بھیجیں جب تک کہ آپ اس کو چیک نہ کر لیں کہ اس میں کوئی اسپام، کوئی وائرس یا کوئی اٹیک، کوئی چیز ہے تو نہیں۔ ادروائز وہ دوسرے کے سسٹم کو جا کے اٹیک کر دے گا اور اس طریقے سے اس کی ورکنگ بھی خراب ہو جائے گی۔ وائرس جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ آپ کو اسکرین کے اوپر آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ورڈز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے یا مشین لینگویج میں بدل جاتے ہیں، یا آپ کا سسٹم جو ہے وہ چلتے چلتے ریبوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وائرس کے ذریعے آ جاتے ہیں، وائرس کا اٹیک ہوتا ہے۔ Now the question arises how to get rid of computer virus، کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ جو ہے مینڈیٹری کر لیں اپنے سسٹم کے لیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے اور رجسٹرڈ ورژن ہو، تاکہ آپ کا جو ورکنگ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کی کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہے وہ خراب نہ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سارا ایکسپلین کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سیف موڈ کی کیا ہے جی؟ اس کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ اب آپ کا سسٹم کے اندر انفیکشن آ چکا ہے تو پھر آپ اس کو سیف موڈ میں لے جائیں۔ سیف موڈ میں کیسے لے جاتے ہیں؟ جو ہی ہم کمپیوٹر کو
بوٹ کرنے کے لیے اس کا پاور کا بٹن آن کرتے ہیں تو پاور کا بٹن آن کرنے کے ساتھ ہی اس کا F8 کی پریس کر دیتے ہیں، اس میں ایڈوانس بوٹ آپشن جو مینیو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سیف موڈ میں چلا جاتا ہے۔ جب سیف موڈ وتھ نیٹ ورکنگ آ جائے تو اس کے اوپر ہم پریس کر دیتے ہیں آپشن کو جا کے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی اسکریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ورکنگ آن دا سیف موڈ ہیلپس ہینڈل دا، اس میں جب آپ اس کو ورکنگ سیف موڈ میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ نے کام کرنا تھا وہ سارا کریں گے، نہیں، بلکہ اس میں وہ آپ کو تمام وہ فائلز ڈسپلے کر کے بتائے گا، نکالے گا، اور ٹیمپریری فائلز جو ہیں وہ اس کے اندر جنریٹ ہو جاتی ہیں۔ ان سب سے پہلے ہم ان ٹیمپریری فائلز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں سے۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب یہ آپ اس کو سیف موڈ میں لے جاتے ہیں، ادروائز یہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ اس میں جو کافی ساری فائل تو ڈیلیٹ ہو جائیں گی، لیکن ایک فائل ایسی رہ جاتی ہے جو کہ وہ ختم نہیں ہوتی بغیر سیف موڈ کے، وہ پھر اسی سے فردر اس کی کاپیاں جنریٹ ہوتی رہتی ہیں اور یہ آپ کی ساری ڈسک جو ہے وہ بھر جاتی ہے، ہارڈ ڈسک۔ اس طریقے سے دوسری اپروچ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جب آپ اسکیننگ پروسیس کر رہے ہوں تو ڈسک کلین اپ چلا لیں، یہ بھی ایک ٹول ہے، تو اس سے بھی ٹیمپریری فائل جو ہیں وہ نکال کے اس میں سے وہ آپ کو سامنے دکھا دیتا ہے اور آپ اس کو واش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کو سارا اسکیننگ کر لیتے ہیں کمپلیٹ، اسکیننگ کرنے کے بعد جتنی اس کے اندر ریلیونٹ فائلز جب وہ ٹیمپ فائلز کریٹ ہوتی ہیں وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ ان کو اس میں اینٹی وائرس کے ذریعے بھی ریموو کر سکتے ہیں، اور ریموو کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ اپنے ڈیٹے کا جو ڈیٹا فائلز ہیں ان کو آپ اس میں ریزائڈ کروائیں، پریزرو کروائیں، تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اور اس طریقے سے اسکیننگ کا عمل سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے گروپ میں یا میرے نمبر پہ مجھے میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں دوبارہ۔ جب تک آپ کو یہ چیز کلیئر نہ ہو جائے آپ نے ایسے آگے نہیں چلنا۔ تو دس واز آل اباؤٹ کمپیوٹر وائرسز، کہ ہم نے ان ڈیٹیل دیکھ لیا کہ کمپیوٹر وائرس کیا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ آپ کو سمورائز کرا دیتا ہوں کہ کمپیوٹر وائرس جو ہے بیسیکلی یہ ایک کمپیوٹر پروگرام کی فائل ہوتی ہے جو کہ اٹس سیلف یہ ریپلیکیٹ کر کے جنریٹ ہوتی ہے، اور آپ کی کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس کے اندر یہ انفیکٹ کرتا ہے، اور آپ کی جو ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں یا آپ کی ڈاکومنٹس فائل ہیں یا باقی سافٹ ویئر ہیں، باقی سافٹ ویئر کی فائلز ہیں، ان سب کو وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈز اپان دا وائرس پراپرٹیز، کہ وہ کس قسم کا وائرس ہے، وہ کیا اس کے اندر ورکنگ کو ہینگ کرے گا۔ ہیکرز جو ہیں وہ آپ کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی ورکنگ کو ڈسٹرب کیا جا سکے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے دیکھی ہیں کہ کون کون سی ٹائپس ہیں، 7 8 10 قسم کی ٹائپس ہیں، کچھ ان میں ریزیڈنٹ ہیں، کچھ نان ریزیڈنٹ ہیں، کچھ اسپیس فلر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب اس کو ہم اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے کہ تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ورکنگ کرے۔ تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس میں ایک اور سافٹ ویئر ملتا ہے جس کو ہم اینٹی وائرس کا نام کہتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے فری میں بھی مل جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس لائسنسڈ اوریجنل مل جائے اور رجسٹرڈ ورژن مل جائے، اس سے آپ کے سسٹم کی پروٹیکشن زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ اپنے سسٹم کی پھر اسکیننگ کر لیتے ہیں۔ اسکیننگ میں آپ اس کو سیف موڈ میں لے جا کر اور ان تمام ٹیمپریری فائل جو اس نے خود بخود بنا دی تھی ان سب کو آپ ریموو کر دیتے ہیں، اور اینٹی وائرس کے تھرو پھر آپ اس کی کمپلیٹ یونٹ کی
اسکیننگ کروا کے، اور اس طریقے سے ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو ایک وائرس سے بچا سکتے ہیں اور اس سے ہماری ورکنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کام کریں تو آپ اپنے کام کا بیک اپ جو ہے وہ لازماً رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، میری اس PDF فائل کو پڑھیں، بار بار ریڈ کریں۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے میسج کر کے مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کروں۔ ہاں، ایک کام اور کیجئے کہ مجھ سے کوشچن کرنے سے پہلے آپ اپنے آپس میں کولیگس ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ ہو سکتا ہے جو ٹرمینالوجی آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ نے دیکھی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ آپ کے کولیگ کو، آپ کے جو دوسرے فیلو ہیں، اس کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو وہ آپ کو مجھ سے بہتر اگر وہ ایکسپلین کر سکتا ہے تو وہ ایکسپلین کرے، ادروائز میں پھر بھی حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔